شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، سورۃ ہود کی ابتدائی آیتیں ہمارے ساتھ ہیں. سورۃ یونس کے بعد سورۃ ہود ہے، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے شروع کی تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم. تو سورۃ یونس کی آخری دو آیتیں ہمارے سے چھوٹ گئی تھیں، تو ان دو آیتوں کو ایک مرتبہ ہم لوگ سن لیتے ہیں. تو سورۃ یونس میں آخری کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ تھیں. سورۃ یونس میں 109 آیتیں ہیں، تو ان میں سے کچھ آیتیں ہمارے ساتھ ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا. کوئی بھی بستی نہ ایمان لائی، یعنی عذاب دیکھنے کے بعد اگر کوئی بستی ایمان لاتی ہے تو اس کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے. عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان لانا. اللہ کا عذاب آ جانے کے بعد جیسے فرعون ڈوب رہا تھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لاتا، اس سے پہلے تو نافرمانی کرا. لیکن یہاں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جو عذاب کے وقت ایمان لائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گڑ گڑانے کی وجہ سے ان پر سے عذاب کو دور کر دیا. جیسے یہاں کہتے ہیں یونس علیہ السلام عذاب کے آنے سے پہلے اس بستی سے نکل گئے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا سمندر میں سوار ہوئے اور کشتی والوں نے ان کو سمندر میں ڈال دیا، اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور مچھلی نے ان کو چبایا نہیں، اللہ کا حکم تھا. لیکن وہ جو بستی تھی نینوا، جو عراق کے ایک گاؤں موصل میں پڑتی تھی، آج بھی اسی نام سے کہتے ہیں، کہ اس بستی کے لوگ جب مسلمان ہو گئے، عذاب دیکھا، گڑ گڑانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو معاف کر دیا. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اور بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں اور بھی آیتوں میں اس کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی خواہش تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ اسلام کی طرف آئیں، تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا ہے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے. جو بھی پیغمبر ہوتے تھے، ایمان والے ہوتے تھے، اللہ کے عذاب سے بچا لیتے تھے. بہرکیف ایک مسلمان ہونے کے ناطے جتنے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یا میری مائیں اور بہنیں جو میری آواز سن رہی ہیں، سب سے کہوں گا کہ آپ لوگ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آپ سوچ کر دیکھیے کہ ایک زمانے تک جنگ چلتی رہی، جنگ ختم ہوئی، لوگوں نے نئے سرے سے اپنے گھر سجائے، سوچا کہ شاید اب آسمان سے آگ نہیں برسے گی، لیکن اچانک آسمان سے آگ برسنے لگے. 400 مسلمان ایک رات میں شہید ہو جائیں. کل رات میں کتنے مرے ہیں، کتنے شہید ہوئے ہیں؟ 400 مسلمان، جس میں کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا شوہر تھا.
رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں. یا اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم فرما جن کے باپ شہید ہو گئے، ان عورتوں پر رحم فرما جن کے شوہر شہید ہو گئے، ان بچوں اور بچیوں پر رحم فرما جن کے باپ شہید ہو گئے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. دعا بھی اگر نہیں کریں گے تو کل حشر میں اللہ ہم سے پکڑ لے گا. یہ بعید نہیں کہ اللہ کس کی دعا قبول کر لے. اللہ ظالموں کو پکڑ لے، اس کے پیچھے جتنے ظالم ہیں اللہ ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لے. لیکن دعا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ ظالموں کو ان سے بچا لے، اللہ ظالموں کو ظالموں سے ہلاک کرے، آمین. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کو ہم بچا لیتے تھے، ایمان والوں کو بچا لیتے تھے. پھر کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ پھر یہ اتنے ایمان والے کیوں شہید کر دیے جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بعض مصلحتیں جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہمارے ذمے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو نجات دے دیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آخری آیتوں میں کچھ توحید کی باتیں کہی ہیں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ اس کو اچھی طرح غور سے سنیں. اس میں مشرک کی تعریف بیان کی گئی. مشرک کسے بولتے ہیں؟ تو مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان دور کر سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کے نبی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی سے نفع نقصان کی امید مت رکھیے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. شرک ظلم ہے، شرک ظلم ہے. اس لیے کہ مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو دیتا ہے. سجدہ مسجد میں کرنا، سجدہ کہاں کرتا بیٹا مشرک؟ خبر کے پاس کرتا. خالی ہوں گلی میں گیا تو دکھ جاتا تمہیں. ہاں، سجدہ کہاں کرتا مشرک؟ خبر کے پاس کرتا. یہاں کا جو حق ہے وہ حق وہاں رکھتا ہے، تو اسی لیے وہ مشرک ہے. طواف کعبۃ اللہ کا کرنا ہے، لیکن مشرک کس کا طواف کرتا؟ قبر کا طواف کرتا. وہ مشرک ہے. تو مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. وہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی. تو اسی لیے عام اس میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات کہی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے علاوہ کوئی تم سے دور کرنے والا نہیں. کتاب التوحید میں ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا جس میں کہا کہ اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. آپ میں سے میرے سے اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں خوش رکھتا. کیا ابھی پریشانی نہیں، اچھا کھاتا، نماز نہیں پڑھے تو بھی اچھا کھاتا، کیا گناہ کرا تو بھی مزے سے جیتا، انہیں خوش ہو جاتا. میں اللہ کو کتنا پیارا، کیا کرا تو مجھے کیا بھی ہوتا نہیں. تو اللہ اس حدیث میں کیا بولے اللہ کے رسول؟ حتی یوافی، اللہ اس کا پورا حساب آخرت میں لے گا. اگر اللہ کسی کے ساتھ اچھا چاہے گا تو اس کی چھوٹے موٹے غلطیاں کا دنیا میں سزا دے کو معاف کر ڈالتا، آخرت میں کیا بھی نہیں. لیکن اللہ کسی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اس کا حساب سخت کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں کچھ بھی کرے مزے میں رہے گا، لیکن دنیا اور آخرت کا حساب اللہ اس سے آخرت میں لے لے گا. تو زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟
کیا کرنا چاہیے؟ واویلا مچانا چاہیے، بمبڑے مارنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. صبر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ اکرم صاحب بولے. صبر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ 2 ٹائپ کا بولتے ہیں. ایک ٹائپ نکالا ہے. تمہیں کتنے؟ 5. صبر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے. صبر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے. 2 بولے. الصبر علی معصیت اللہ، گناہوں سے بچنے پر صبر. ایک ایسا موقع جس میں لوگ وڈی لے کو مالدارہ بنتے ہیں. وڈی گناہ ہے معلوم، لیکن آدمی لیتا نہیں، تھوڑی موٹی تکلیف برداشت کر لیتا. یہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے پر صبر. بیڑیاں پینا، سگریٹاں پینا، باٹلاں پینا، یہ سب گناہ ہے. اس سے بچتا آدمی. نہیں میں نہیں پیتا اس وقت، تو اس پر یہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر ہے. الصبر علی، اور ایک صبر ہوتا ہے جو عبادت پر صبر ہے. عبادت پر صبر کیا ہے؟ علی طاعت اللہ. عبادت پر صبر یہ ہے کہ روزے میں بھوکا پیاسا کیا بھی کھاتا نہیں، اس پر صبر کرتا ہے. یہ بھی ایک صبر ہے. عورت برقع پہنتی، فل گرمی، لیکن پھر بھی حجاب استعمال کرتی، یہ بھی ایک صبر ہے. الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر. اور ایک ٹائپ ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ نے جیسے تقدیر بنایا اس پہ صبر. اللہ نے کسی کو غریب بنایا، صبر کر لیتا. اللہ نے کسی کو لنگڑا بنایا، اس پر صبر کر لیتا. اللہ نے کسی کو اندھا بنایا، صبر کر لیتا. اللہ نے کسی کو بدصورت بنایا، صبر کر لیتا. کہا کہ یہ اللہ نے جیسے تقدیر لکھی ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں، واویلا نہیں مچاتا ہوں. اللہ نے کسی کو بیمار کر دیا، صبر کر لیتا ہے. الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے ڈسٹینی لکھی، تقدیر لکھی، قدر لکھی، اس پر وہ صبر کر لیتا ہے. تو صبر کی کتنے ٹائپ ہوئے؟ 3. اللہ کی اطاعت میں صبر، اللہ کی منع کردہ چیزیں گناہوں سے صبر، اللہ نے جیسے تقدیر لکھی اس پر صبر. یہ صبر ہے جو آدمی کرتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم. اس کے بعد پھر کچھ آیتیں ہیں جس سے سورہ یونس کا اختتام ہوتا ہے. واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین. آخری آیت سورۃ یونس کی ہے. آپ پیروی کرتے رہیے جو کچھ آپ کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے. اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے جیسے کچھ ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں آپ اس کو فالو کیجئے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے کہا صبر کیجئے. وصبر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو. صبر کیجئے. آج قاری صاحب پڑھے نہیں اتصبرون، کیا بات تم لوگ صبر کرتے ہیں کہ صبر کرو. تو زندگی میں صبر نہیں ہے تو کوئی گاڑی آگے نہیں چلتی. نوشو جورو کو لے کو صبر کرنا، جورو نوشو کو لے کو صبر کرنا، کیا تو بھی بے صبری کا مظاہرہ کرے ٹائر پنچر ہو جاتا، خلاص زندگی کی گاڑی رک جاتی. تو صبر سب سے اہم چیز ہے. بیٹوں کو لے کے باپ صبر کرنا، باپ کو لے کو بیٹے صبر کرنا. بابا کیسا کیسا بوڑھے ہوتے جاتے کہ ان کا مائنڈ ویسا ویسا بڑا ہوتے جاتا، لیکن اولاد کیا کرنا؟ صبر کرنا. ایک پوائنٹ، ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، زندگی میں یاد رکھو. ماں باپ کے ساتھ جو ہمیں اچھا کرتے ہیں بدلے میں اچھا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ انشاءاللہ جب سورہ اسراء آئے تو ہم بتائیں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے سلوک کے بدلے میں نہیں ہے. ایک بیٹا نہیں بول سکتا ہو ہمارے ابا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے نہیں، اس کا سے میں سلوک کرتا نہیں. ویسا نہیں. تمہارے ابا تمہارے ساتھ اچھا نہیں سلوک کرے تو بھی تمہیں سلوک کرنا. تمہارے ابا تم نہ کیا پراپرٹی نہیں دیے تو بھی تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تمہارے ابا تم نہ ڈانٹے برا بھلا بولے تب بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا. نہیں انہوں ہمارے اوپر اچھا نہیں کرتے، نہیں کریں گے. یا اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنے کا جو بدلہ بولتا ہے اس لیے بولتا ہے کہ وہ تم نہ پیدا کرے سو ماں باپ ہیں. تمہیں پوری گلی گھوم کو تو پوچھو تمہیں میرے بابا کو کسی کو بول سکتے کیا؟ بول سکتے بیٹا؟ ہاں
ابا کو چھوڑ کو پوری گلی میں کسی کو پکڑ لے، وہ گلے مل کو تمہیں میرے ابا آج سے کہو، تمہیں بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ وہی ایک آدمی ہے جس کو بول سکتے ہیں آپ میرے باپ ہیں۔ اچھا، یہ اولاد کیا کرتی ہماری؟ پہلے سے مائنڈ میں فکس کر ڈالتی یہ رائٹ یا رانگ۔ اب ان کے بابا بھی ویسا آج بولنا، بابا دوسرا بولے تو بابا دشمن ہو آتا اس کو، کہ انہوں پہلے سے مائنڈ فکس کر لی، تو یہ بڑی غلطی۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ جیسے بولتے ہیں ویسا آپ اسے یہ کریں، اس لیے کہ ماں باپ ان سالوں میں زندے رہے جس میں آپ زندہ نہیں تھے، پیدائش نہیں ہوئے تھے۔ اب تمہیں جس زمانے میں جیتے ہی تمہارے ماں باپ اس زمانے میں تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، زیادہ سے زیادہ جیے تو 20 سال تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد آپ کو وہ زمانے میں جیں گی جس زمانے میں تمہیں نہیں تھے۔ دیکھا یہ 3 جنریشن میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا بدلتا ہے؟ زمانہ بدلتا ہے۔ ہمارے بابا جس زمانے میں تھے اس زمانے میں ہمیں نہیں تھے، ہمیں جس زمانے میں اب جئیں گے ہمارے ماں باپ اماں باپ وہ زمانے میں ساتھ ساتھ نہیں جائیں گے، 10 سال 20 سال۔ اس کے واسطے یہ فرق بولتے سو ماں باپ میں بیٹوں میں۔ ماں باپ جو بچوں کو پالتے ہیں اس لیے پالتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہوں گا، اچھا ہٹا کٹا نوجوان ہوں گا، میں اس کی شادی کروں گا، میرے پوترے پیدا ہوں گے، یہ نیت سے اماں باپ پالتے۔ اولاد بوڑھے ماں باپ کو کیا دیکھتی معلوم؟ ابا امی یہ تو 31 سال جئیں گے تچ نا، ان کی نیت ایسی رہتی۔ دیکھا کتنا فرق ہے نیت میں، کیسا نہ ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ ماں باپ کی نیت بیٹوں کو لے کر، بیٹوں کی نیت ماں باپ کو لے کر کتنا فرق ہے، سمجھے؟ ارے بڈھے ہو گئے اب کیا ہے، زیادہ سے زیادہ امی ابا زیادہ دیے تو 31 سال جئیں گے، بہت دیے تو یہ کھوٹی نیت اولاد کی۔ ماں باپ کی نیت کیا رہتی؟ میرا بیٹا جوان ہوں دے، میرا بیٹا اچھا صحت مند ہوں دے، میرا بیٹا اچھا نوکری والا ہوں دے۔ تمہیں نوکری کر کمائے تو تمہارا بابا کے بھی کھاتا سنی۔ ہاں آج ہم لوگ جی رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں، کہا کہ خبرہ میں سولے کو۔ ہاں تو بہرکیف ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صلۃ یعنی ماں باپ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ جو نیکی ہوتی ہے یہ اس لیے نہیں کہ وہ صلہ ہے، ماں باپ اچھا کریں گے تو آپ اچھا کریں گے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ ہود کی آیتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ مختصر جو بھی ہو سکے ہم سن لیتے ہیں۔ قرآن ایک سمندر ہے، اگر قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے جائیں تو ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ قرآن کی آیتیں ایک سمندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں محکم آیتیں۔ محکم آیتیں کا مطلب قرآن جب آپ پڑھیں گے تو ایک محکم آیتیں ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کوئی اسٹوری نہیں۔ بعد میں دوسری کتابیں آپ پڑھیں گے، دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں جس کو لوگوں نے لکھا ہے کہانیوں کے روپ میں، کہاں کی جا رہے تھے، کیا کی ہو گیا، پہاڑا میں چلے گئے، غائب ہو گئے، قصے کہانیاں، لیکن قرآن میں ایسی ساری باتیں نہیں۔ اللہ نے کہا من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو حکیم باخبر اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کی آیتیں بہت محکم ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں کیا کیا ہے؟ کون بولیں گے بیٹا قرآن کی آیتوں میں کیا کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں میں علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، احکام القرآن۔ احکام القرآن کا مطلب ہے کہ قرآن میں جتنے احکام آئے ہیں اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ انشاءاللہ کسی رمضان میں اگر میں زندہ رہا، آپ لوگ رہے تو احکام القرآن، یہ تفسیر قرآن ہے نہیں، صرف احکام القرآن پڑھیں گے۔ قرآن میں کہاں کہاں احکام آئے ہیں، تیمم کرنے کا حکم، وضو کرنے کا حکم، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، احکام القرآن لوگوں نے کتابیں لکھی۔ شرائع قرآن میں اور کیا کیا ہے؟ شریعتیں ہیں۔ کس کس کی شریعت؟ شریعت موسوی، شریعت عیسیٰ،
شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعتوں پر بات کی گئی، مواعظ نصیحتیں بیان کی گئی قرآن میں ہیں، قصص بہت ساری قصے بیان کیے گئے۔ ابھی IRGC میں وہاں جو چل رہا ہے قصص القرآن، قرآن میں جتنے قصے آئے اس پر بات کی گئی کہ آدم علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی۔ عقائد، قرآن میں جتنے عقیدے بیان کیے گئے، عقیدے کی جو آیتیں ہیں، ایمانیات، آداب، اخلاق، یہ سب کا سب قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم کسی کی عبادت نہ کرو صرف اللہ کی۔ اللہ نے ساتھ ساتھ کہا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ دنیا میں فساد آتا ہے، دنیا میں کیا آتا ہے؟ فساد آتا ہے، دنیا میں فساد رونما ہوتا ہے۔ تو ساری دنیا میں جو آج فساد چل رہا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ علاج کیا ہے؟ کیا علاج ہے؟ کیا علاج ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا کا علاج ہو جائے گا۔ اسی چیز کو دنیا والے پسند نہیں کرتے ہیں، دنیا والے پسند نہیں کرتے ہیں۔ جیسے آج دنیا میں کسی ملک کے لوگ مارے جاتے ہیں تو مجرم یہاں سے پکڑا جاتا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، مجرم کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن ہزاروں مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں اس مجرم کو سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ ویسے مجرموں کو سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہم جرم کے خلاف ہیں، جرم کوئی بھی کرتا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن مسلمان کا خون بھی تو مسلمان ہے، مسلمان کے جسم میں بھی تو خون دوڑتا ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ ایسے کیوں مارے جاتے ہیں؟ یہ دیکھیے فساد فی الارض، زمین میں جو کچھ فساد ہوتا ہے اس سارے فساد کا علاج توحید ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ توحید کو اپنا لیں تو ساری دنیا میں امن آ جائے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو امن سے بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ بہت بڑی چیز ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 3۔ اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ۔ کیسے معاف کرائیں گے؟ ہمارے گناہ رب سے کیسے معاف کرائیں گے؟ استغفر اللہ، کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے آپ دعا کرتے رہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ بہت سارے گناہ ہیں، چھوٹے بچے بھی کبھی گالیاں دے لیتے ہیں، کسی کو لڑ لیتے ہیں، بڑے لوگ تو ہمارا تو حساب ہی نہیں ہے، ہمارے دفتر بھر گئے ہیں تو ہمارا حساب ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے دن رسوا نہ کرے، اللہ مرنے سے پہلے ہمارے خطاؤں کو بخششوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ایسا کرو تم اپنے گناہوں کی تمہارے رب سے معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا۔ دیکھیے توبہ استغفار کے فائدے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے ہیں کہ اگر توبہ استغفار کرنے والا زندہ رہے گا تو اللہ اسے متاع حسن سے نوازے گا، یعنی اچھی زندگی سے نوازے گا۔ متاع حسن سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی، حلال روزی، اس رزق میں برکت اور قلبی اطمینان اسے حاصل ہوگا، سکھ چین کی زندگی اللہ تعالیٰ اسے نصیب کریں گے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اس کی توبہ استغفار کے فائدے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حدیثوں میں بتائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، سورۃ ہود آیت نمبر 4، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ بات زندگی میں کبھی نہ بھولیں،
ہم سب کو کہاں جا کے ٹھہرنا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ سارا بڑا میدان محشر، بڑے میدان محشر میں اللہ نام لے کر پکاریں گے، ارے وہ نام لے کر پکاریں گے، تو اتنے لوگوں میں کیا کنفیوژن ہوگا کہ آدمی بولے یعنی منجے نہیں اسے بلاتے سو نہیں، اللہ جس کا نام لیں گے سیدھا اس کے دل میں جا کے پڑے گا کہ اللہ مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے مرد ہو کہ عورت اللہ کے سامنے آ کر ٹھہریں گے، اللہ ان سے سوال و جواب کریں گے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں بتائی گئی ہے، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ۔ اس آیت میں دو تفسیریں ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے بہت شرماتے تھے، وہ باتھ روم میں جاتے، واش روم میں جاتے، کپڑے نکالنے کے لیے شرماتے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایسے جھک جاتے تھے۔ تو اللہ نے آیت نازل کی، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تمہارے چھپے بھیدے ساری چیزوں کو جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ دلوں کے ارادوں سے واقف ہے، تو مفسرین نے ان آیتوں میں بہت اختلاف کیا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کچھ لوگ رفع حاجت کے وقت یا اپنی بیویوں سے صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف سطر کھولنے سے پروردگار سے شرماتے اور شرم کے مارے جھکے جاتے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جیسے بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بولتے ہیں کہ اگر تمہیں ضرورت کے وقت ننگا ہونے میں اللہ سے حیا آتی ہے اور تم ایسے جھک جاتے ہو، تو کیا جس وقت کپڑے اتارتے اور پہنتے ہو اس وقت تمہارا ظاہر اور باطن اللہ کے سامنے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو کہا اور جب انسان اللہ سے کسی وقت بھی چھپ نہیں سکتا تو پھر ضرورت بشریہ سے متعلق اس قدر غلو سے کام لینا درست نہیں۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں نے بھی ہمارے خاندان میں ایک صاحب کو دیکھا تھا، تو نہاتے وقت بھی وہ قمیص نہیں نکالتا تھا، ایسے قمیص نیچے سے ہاتھ ڈال کے دھو لیتے تھے۔ تو ایسا ان کا ایک حیا، وہ ایک شرم، وہ ایک جسمانیت تھا۔ تو اس طرح غلو کی ضرورت نہیں۔ اگر آدمی باتھ روم میں نہاتا ہے، پورا پیک ہے، تو آدمی وہاں کپڑے نکال کر بھی نہا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح غلو سے کام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ لوگ جیسے وضو بناتے ہیں اور وہ ایک طرح کا ڈاؤٹ ان کو شروع ہو جاتا، وضو بنا کے پورا یہاں تک آتے، میں کتنے بار دھویا سو، برابر دھویا رنگا، پھر جاتے پانی مسجد کا جنا، پھر جا کو پھر وضو بناتے، پھر بنا لے کے پھر آتے۔ ایک صاحب کو دیکھا میں پورا بھگا، کیا جی کا تو نہیں ڈاؤٹ آ گیا، ڈاؤٹ کیا آ گیا، پوری لنگی بھگ گئی ہے اور پورے ہاستینہ بھگ گئے۔ میں بولا سم تھنگ کیا کہ ہے، ان کو ڈاؤٹ کا یہ شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت ہمارے سامنے ہے، بہت اہم آیت ہے، آج نہیں تو نہیں، کل پڑھیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم ترجمہ تو پڑھ لیتے ہیں۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، زمین پر چلنے والے کون کون؟ چونٹی ہوا میں اڑتی کی نہیں، چونٹی ہوا میں اڑتی، پرہ والی چونٹی اڑتی، تو چونٹی بھی زمین پر ہی چلتی ہے، ہاتھی بھی زمین پر ہی چلتا ہے، ہم بھی زمین پر بھی چلتے ہیں۔ تو ہماری ساری روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں، چاہے وہ چونٹی کی روزی ہو، ہماری روزی ہو، ہم سب کا روزی روٹی سے کافی سمبند ہے، کافی گہرا تعلق ہے۔ بنا روزی روٹی کے نہ آپ ہیں نہ میں ہوں، اللہ نے اسی کا ذکر کیا۔ سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، سب کی روزیاں کس کے ذمہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، یعلم مستقرها ومستودعها،
کل فی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت میں کیا کیا بتایا گیا صرف میں موضوع بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے لیتے ہیں۔ جو میں نے یہاں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، کیسے کیسے دیتا ہے، یہ ساری باتیں بتلائی گئیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آج بول رہے ہیں کہ لوگاں زمین پہ بڑھلے کو ہی، اس لیے غذا بس نہیں آتی ہے، اس واسطے بچے کم پیدا کرو تاکہ ہم نہ، لیکن جیسے جیسے بولتے ہیں بچے بھی بڑھلے کچھ جالے کو، کیسے؟ پہلے ہمیں 5 فٹ کے تھے، آج میرے بیٹے کے بازو کھڑے تو میں 5 فٹ کا دکھتا ہوں، ہمارے بچے کتنے لمبے لمبے دکھتے ہیں، ہاں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بچے بڑے بڑے لمبے لمبے دکھتے ہیں، یہ اللہ کی برکت ہے۔ اللہ کی، ہمارے بچوں کے سامنے ہمیں کھڑے تو ہمیں اتنی رتی دکھتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ انسان سوچتا جائے گا اللہ برکت دیتے جاتا ہے۔ ہاں آپ مارکیٹ چلے جائیں، پٹالم مارکیٹ، وہ ڈھیر لگیں ترکاریوں کے، چاول کے، لوگ بولتے ہیں نہیں زمین پہ اناج کم ہو لے کو، ویسا کیا بھی دکھتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس آیت میں بیان کیا کہ تمہاری یہ سوچ غلط ہے، یہ ماہرین معاشیات کی کوتاہ بینی ہے، وہ سوچنے والوں کے غلط اندازے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے جو بہت برکت دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں ایک اور بات بتائی گئی، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، رزق کے معاملے میں اللہ پر کیا ہونا چاہیے؟ بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ 3 باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کل سورۃ ہود آیت نمبر 6 کی تفسیر ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی سے ہم دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہم قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔